فرمایا تفقہوا قبل ان تسودوا، کہ علم حاصل کر لو، سمجھ بوجھ حاصل کرو، دین میں، علم میں، فقہ میں سمجھ بوجھ پیدا کر لو قبل اس کے کہ تم سردار بنائے جاؤ۔ سردار بنائے جانے سے پہلے، امیر بنائے جانے سے پہلے علم حاصل کر لو، اور یہ خاص دین کا علم ہے پہلے۔ پھر آج کل کی سرداری کے لیے اور عمارت کے لیے جو دنیا کے اگر علوم کی ضرورت ہے تو وہ بھی حاصل کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن دین کا علم اس لیے ضروری ہے کہ سردار انسانوں کے بنے نا، امیر انسانوں کے ہیں، حاکم انسانوں کے ہیں، ظاہر ہے حیوانوں کے نہیں ہیں، پتھروں کے نہیں بنے، جنگلوں میں نہیں ہیں، انسانوں کے جو امیر و حاکم اور انسانوں کا نظام چلانے جا رہے ہیں، تو انسانوں کا نظام تو صرف اور صرف اسی تعلیم سے چل سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، بس یہ بات طے ہے۔ انسانوں کا نظام، چاہے وہ ایک گھر کا نظام ہو، چاہے وہ ایک ادارے کا نظام ہو، چاہے وہ ایک ملک اور قوم کا نظام، چاہے پوری دنیا کا نظام، صرف اسی تعلیم سے یہ نظام چل سکتا ہے، خوش اسلوبی کے ساتھ، صحیح طریقے سے اور عدل کے ساتھ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، بس۔ اس کے علاوہ دنیا میں انسانوں کا نظام کوئی علم نہیں چلا سکتا، کوئی تعلیم نہیں ہے، نہ کوئی یونان کی حکمتیں انسانوں کا نظام چلا سکتی ہیں، نہ چلا سکے، نہ کوئی مغرب و مشرق کے فلسفوں میں انسانوں کے لیے کوئی احکام یا ایسی تعلیم ہے۔ وہ مشینوں کا نظام چلا سکتے ہیں، بے جان چیزوں کا نظام چلا سکتے ہیں، وہ ٹیکنالوجی کا نظام چلا سکتے ہیں، وہ انسان کو اٹھا کے چاند پہ پہنچا سکتے ہیں، مریخ پہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن انسان کو انسان کوئی نہیں بنا سکتا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، اسی لیے ان کی ضرورت ہمیں اس وقت تک ہے جب تک ہم انسان ہیں، اور جس دن انسان نہ رہے کچھ اور بن جائے تو پھر اس کو ضرورت نہیں۔ انسان ہیں تو ان کی ضرورت ہے، اللہ نے انہیں اس لیے بھیجا ہے۔ تو اب دیکھ رہے ہیں تماشا، جس نے اپنے آپ کو، انسانوں کے نظام کو ان کے بغیر چلانے کی کوشش کی ہے، اس نے اس دنیا کو جہنم بنا دیا۔ کتنے سو سال ہوئے ہیں یہ سارا کایا پلٹ ہوئے، ہمارے ہاتھوں سے یہ نکلا ہے دنیا کا سسٹم اور گیا ہے کافروں کے ہاتھ میں، مغرب کے ہاتھ میں، اور یہ بنی اقوام متحدہ اور یہ عالمی ادارے، بھئی 100 150 200 سال ہی ہوئے نا بس، اور ان 100 200 سالوں کے اندر کیا تماشے نہیں ہو گئے دنیا میں، اتنا خون بہہ گیا ہے کہ انسان کی جو 6000 سالہ تاریخ ہے نا، جو ہمارے یہاں تاریخ بیان ہوتی ہے، 6000 سال تاریخ، اس پوری تاریخ میں بھی اتنے انسان نہیں مارے گئے ہوں گے جتنے کہ ان 100 150 سالوں کے اندر مار دیے گئے۔ کسی جنگوں میں، لڑائیوں میں اتنے انسان نہیں مارے گئے ہوں گے، تو عظیم جنگیں تو ویسے ہو گئے، اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے لوگ۔ تو یہ دیا ہے، آج انسانوں کا نظام اس طرح چل رہا ہے کہ نا انصافیاں وہ الگ ہیں، ظلم الگ ہے، زیادتیاں الگ ہیں، استحصال الگ ہو رہا ہے، جہالت الگ ہے، کیا کچھ نہیں۔ اور مسلمانوں کے پاس کوئی 1000 سال تک یہ طاقت کا مرکز رہا، دنیا کا کنٹرول رہا، اور عالمی نظام مسلمانوں نے چلایا، تو بہت ساری خرابیاں جو اب ہیں وہ اس دور میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ بہت سے مظالم اور ظلم و اقوام کے ساتھ اور زیادتیاں، اور یہ اس طرح لوگوں پہ قبضے اور ان کو بے تحاشا قتل کرنا، ان کا استحصال، ان کا ٹیلنٹ تباہ کرنا، مسلمانوں کے دور میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کے زمانے میں بڑے سنہری ادوار بھی ہوئے ہیں، اس کی مثالیں ایک الگ موضوع ہے۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو فرمایا جا رہا ہے نا کہ سردار بننے سے پہلے تم تفقہ حاصل کرو اور فقہ سیکھو، علم سیکھو، اس سے مراد ہے دین کا علم۔ یہ سیکھنا ضروری ہے ہر امیر کے لیے، ہر بادشاہ کے لیے، ہر وزیر اعظم کے لیے، ہر سربراہ مملکت کے لیے، ہر صدر مملکت کے لیے،
ہر شخص کے لیے جو بھی مسلمانوں کی قیادت کر رہا ہے اور ان کا نظام لے کے چل رہا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے، انسانوں کی قیادت جو بھی کر رہا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ انسانوں کے لیے اللہ نے کیا احکام اور کیا قواعد نازل کیے ہیں اور کیا حدود اور کیا آداب بیان کیے ہیں، اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر اسے نہیں معلوم ہوگا تو وہ انسانوں کا لیڈر نہیں بن سکتا۔ تو تفقہ، اور یہ ان کے دور میں عمل ہوا اس پر۔ اور حضرت ابو عبداللہ کہتے ہیں، امام بخاری نے بخاری شریف میں اپنی بھی باتیں نقل کی ہیں، بزرگوں کے بھی اقوال نقل کیے ہیں، صحابہ کے، تابعین کے، ائمہ کے۔ یہ جو بعض لوگ آپ کو باہر روڈوں پہ پروپیگنڈے کرتے ہوئے اور علم کی باتیں کرتے ہوئے ملتے ہیں نا، جنہوں نے تھوڑا سا کہیں سے سن لیا ہے اور چک مار لیا ہے، اس کے بعد کوئی مذہب بنانے لگے ہیں کہ جی بس بخاری میں تو حضور کی حدیثیں ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں آج کل کے، یہ باتیں کرتے ہیں بزرگان دین کی، یہ بزرگان دین کہاں سے آ گئے؟ ہمیں تو اللہ کافی ہے، رسول اللہ کافی۔ بھائی بخاری پڑھ کے بھی آئے ہو یا ایسے بس چک مارا ہے اور کسی سے ایسے اڑتی ہوئی سن کے آ گئے اور مذہب بنا لیا؟ دیکھو تو صحیح، امام بخاری تو اپنی بھی بات ڈال دیتے ہیں اس میں۔ اب جو بات آ رہی ہے امام بخاری کی اپنی بات ہے، اور وہ اقوال بھی ڈالتے ہیں ائمہ کے، جو ان کے دور میں ان کے پہلے کچھ ائمہ ہوئے ان کے بھی اقوال ڈالتے ہیں۔ یہ پڑھیں تو صحیح نا، تو لوگ پڑھتے نہیں ہیں اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا امام بخاری نے اس بات کے بعد، قال ابو عبداللہ وبعد ان تسودوا، فرماتے ہیں اور سردار بننے کے بعد بھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا سردار بننے سے پہلے تفقہ حاصل کر لو، تو امام بخاری فرماتے ہیں سردار بننے کے بعد بھی یہ انہوں نے ایک اضافہ کیا امام بخاری نے۔ ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے امام بخاری کی، اس لیے ابو عبداللہ نام آیا۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں بعد ان تسودوا، اور سردار بننے کے بعد بھی، یہ اس لیے انہوں نے اضافہ کیا ہے کہ اگر کوئی بغیر سیکھے پڑھے سردار بن گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ اسے پڑھنا نہیں چاہیے، اب اسے سیکھنا نہیں چاہیے، اب تو سردار بن چکا۔ اس سے تو مطالبہ تھا سردار بننے سے پہلے کا، سردار بننے سے پہلے کہ اس سے پہلے سیکھے، اب بن چکا تو اب کیا کرے؟ تو انہوں نے اس لیے فرما دیا اگر بن گیا ہے نا تو اب سیکھے، اور جو سردار بننے کے بعد شرم جھجک وغیرہ اگر آتی ہے تو اس کو اتار کے پھینکے۔ علم کے لیے کوئی شرم جھجک ہے ہی نہیں، کسی بھی عمر میں سیکھ سکتا ہے۔ ایسے ہی آدمی جب عمر رسیدہ ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے اب کیا سیکھوں، اب تو میں بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، اب کیا سیکھوں، کیا پوچھوں؟ تو یہ غلط ہے تصور۔ آپ ہر وقت سیکھ سکتے ہیں۔ اسلام میں علم کی یہ اہمیت ہے، علم وہ واحد ہے جس کو ہر عمر میں ہر شخص ہر ذات کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اس کو حاصل کرے اور سیکھے۔ جیسے ہم نے بھی تو کچھ چیزیں ایسی ہے کہ اس میں عمر، جنس، ذات، یہ وہ کسی چیز کا فرق رکھے بغیر اس کو حاصل کرنے میں کوئی دریغ نہیں کرتے، اور وہ کیا ہے؟ پیسہ چاہے جوانی میں آئے بڑھاپے آنے دو، مال جوانی میں آئے بڑھاپے میں آنے دو، موقع چاہے جوانی میں ملے بڑھاپے میں ملے آنے دو۔ تو پیسہ ایک دولت ہے نا، علم اس سے بڑی دولت ہے، تو اس لیے علم جو ہے وہ بھی آنے دیں۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو علم کی اہمیت کو جاننا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ سردار بننے کے بعد بھی، اور پھر آگے فرماتے ہیں وقت تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سن، فرماتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بڑھاپے کی عمر میں نہیں سیکھا کرتے تھے؟ اس لیے کہ سارے اصحاب بچپن میں، جوانی میں، نوجوانی میں تو نہیں آئے تھے نا اسلام میں۔ اسلام میں تو ہر عمر کے لوگ آ رہے تھے، تو ایسے بھی لوگ آئے ہیں اسلام میں کہ جن کے بال سفید ہو چکے تھے اور بہت آخری تقریباً اسٹیج پہ پہنچ چکے تھے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو انہوں نے جیسے اسلام میں داخل ہوئے ہیں علم سیکھ لیا، سیکھا، جتنا وقت ملا سیکھا اور جانا ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ کرام نے ہر عمر میں علم سیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ پنگوڑے سے یعنی جھولے سے لے کر مہد تک یعنی قبر تک علم سیکھتے رہو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب آئیے اگلی حدیث جو رشک کی بات ہوئی تھی اس سے متعلق حدیث اب یہ آتی ہے۔ اس حدیث میں زہری نے بیان کیا اس حدیث کو، اور فرماتے ہیں کہ میں نے قیس بن ابی حازم سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا حسد الا فی اثنتین،
حسد جائز نہیں ہے سوائے دو چیزوں کے. حسد کی جاتی ہے سوائے دو باتوں کی. دو باتیں ایسی اس میں حسد کر سکتے ہیں. حسد سے مراد یہاں رشک ہے. حسد بالکل بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. حسد ایک منفی جذبہ ہے. کسی بھی فارم کسی بھی شکل میں حسد کی اجازت نہیں, کسی بھی طور پہ, نہ دنیا کے معاملے میں نہ دین کے معاملے میں حسد کی اجازت نہیں. یہاں حسد سے مراد ہے رشک. کبھی رشک کو حسد کہہ دیتے ہیں. حسد اور رشک میں فرق ہے. حسد منفی جذبہ ہے اور رشک مثبت جذبہ ہے.